جو گزشتہ 2 روز کے اندر طوفان بدتمیزی ایک مچایا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے اور کچھ مرکزی حکومت کے ترجمانوں کی طرف سے، اس کے رپلائی کے اندر ایک شخصیت نے کہا کہ القادر کے اوپر مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. پھر کسی نے کہا کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کارٹون دیکھتے ہیں. میں دوسری بات کا پہلے جواب دے دوں کہ میرا خیال ہے آج کے دور میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ کارٹون دیکھتا ہے تو بڑا معصوم ہے، اور اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ جیسے لوگوں کی صحبت سے محروم ہے، جو لوگوں کی خفیہ ویڈیوز بنانے کے بعد کبھی اس کو پبلسائز کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، پھر اس کے بعد اس کا نام تبدیل ہوا القادر کیس ہو گیا، پھر اس کا نام تبدیل ہوا یہ کرپشن کیس ہو گیا، اور فائنلی جو ججمنٹ آئی اس کے اندر یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس بنا. آپ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوئی. کرپشن کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے، اس کے عزیز و اقربا نے کوئی ایسا بینیفٹ حاصل کیا ہو جس سے اسے مالی منافع پہنچا ہو یا کوئی مالی آسودگی اس نے حاصل کی ہو. اس پورے معاملے کے اندر رقم انگلینڈ کے ایک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ اماؤنٹ سرکاری خزانے میں چلی گئی، اور پھر اس کے اوپر آپ نے انٹرسٹ بھی چارج کرتے رہے اور پیسے کماتے رہے. عمران خان، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کے عزیز و اقربا میں سے کسی ایک کے اکاؤنٹ میں بھی یہ اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی شخص القادر سے مالی منفعت حاصل کرتا ہے، مالی مفادات حاصل کرتا ہے، کو پے لیتا ہے. یہ ٹرسٹ جب بنایا جا رہا تھا تو میں بھی اس وقت پنجاب میں ایک عہدے کے اوپر تھا. اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی، اس کا بنیادی مقصد ہمارے نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور پھر اس کے ساتھ اسپرچولیزم کے اوپر ایجوکیٹ کرنا تھا. پھر ایک نوٹنکی نے آ کر یہ بات کہی کہ وہاں کے نصاب کے اندر تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہی نہیں ہے. پھر تمام لوگوں نے وہ نصاب دیکھا، وہ کریکولم دیکھا جس کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نصاب کا حصہ بنایا گیا. اور اسی طرح اسپرچولیزم کے اوپر بات ہوئی، وہاں پر روحانیت کا، تصوف کا تعلیم دی جاتی رہی. اور پھر فیصلے میں یہ بات لکھی گئی کہ مرکزی حکومت اس یونیورسٹی کو تحویل میں لے گی، لیکن پنجاب کی حکومت جو اپنے ادارے تو چلا نہیں سکی، اپنے اسکول اور کالجز تو چلا نہیں سکی، وہ باغم باغ اس پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئی، اور پھر وہاں پر طلباء کو بے دخل کیا گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تحویل میں لینے کے لیے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مال مفت دل بے رحم کے عادی ہو چکے ہیں. ٹرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اگر کھولی جائے تو پھر شریف ایجوکیشن کمپلیکس جو ہے، جو کہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے حقائق بھی منظر عام پر آنی چاہیے کہ وہاں سے کس طرح 12 اکتوبر 1999 کے کو کے بعد مالی منفعت حاصل کی گئی. میں وہاں پر اسٹوڈنٹ رہا اس ٹائم کے اوپر، اور پھر وہ کون لوگ تھے جو باہر کے ممالک سے پاکستان آتے تھے اور وہاں پر گردوں کی پیوند کاری کی جاتی تھی، اسپیشل ایمبولینسز، اسپیشل ٹریٹمنٹ، اسپیشل اماؤنٹ. اور پھر وہ ٹرسٹ ہمیں بھی پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ آپ نے جو سینکڑوں ایکڑوں پر مبنی جاتی عمرہ محل بنایا ہوا ہے، اس کو ایک کور دینے کے لیے یا اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ بنایا گیا ہے. جبکہ القادر ٹرسٹ جو ہے، اس کے ساتھ نہ تو عمران خان صاحب کا فارم ہاؤس ہے، نہ ان کی رہائش گاہ ہے، نہ ان کی اہلیہ کی، نہ ان کی فیملی ممبرز، نہ ان کی سسٹرز. کسی آدمی کی پراپرٹی، کسی کا گھر، کسی کا فارم ہاؤس اس کے ساتھ نہیں ہے. اور اس سے پہلے شوکت خانم کی صورت میں اور نمل یونیورسٹی کی صورت میں جو ٹرسٹ بنائے گئے تھے، ان کی پرفارمنس اور پروگرس پوری قوم کے سامنے ہے. ہمیں پتا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ مذہب کارڈ کھیلا ہے. کس شخص کو نہیں پتا کہ پنجاب کے بینڈ آؤٹ لیٹس کے ساتھ نون لیگ کے لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو نتھی کرتے رہے اور پھر ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی رہی. آج پنجاب کے اندر وہ شخصیات جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ہٹ لسٹ پر ہیں، ملیٹنٹ کی ہٹ لسٹ پر ہیں، ان شخصیات کی تو آپ سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں، لیکن جو بینڈ آؤٹ لیٹس کے ملیٹنٹ گروپس کے سربراہان ہیں، وہ باقاعدہ پنجاب پولیس کی اسکارٹ کے اندر ٹریول کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کو آپ تحفظ فراہم کرتے ہیں،
پھر یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ میاں صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف جو عورت کارڈ استعمال کیا اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ جو مذہب کارڈ وہاں پر استعمال کیا گیا، یہاں پر قطعاً کوئی مذہب کارڈ نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک یونیورسٹی تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ جو ہمارے معاشرے کے معروضی حالات ہیں کہ متشدد سوچ، ایک فرقہ پرستانہ سوچ یا ایک ایکسٹریمسٹ سوچ، اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ تو 1988 سے اقتدار میں آنے شروع ہوئے اور آج کے دن تک اقتدار ہیں، کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں بنا سکے جہاں پر دین اسلام کی صحیح معنوں میں آبیاری کی جاتی ہو۔ آپ کے منہ سے تو اسلامی فوبیا کے حوالہ سے آج تک ایک بھی بات نہیں نکلی، آپ کے منہ پہ صرف ہمیشہ اغیار کی تعریفیں رہیں۔ لیکن اگر ایک شخص جس کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، اس نے اسلامی فلاحی ریاست کی بات کی، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کی، اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی، اس شخص نے اگر پاکستان کے نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے کو کاوش کی، تصوف پڑھانے کے لیے کو کاوش، روحانیت پڑھانے کے لیے کو کاوش، اسپرچولیزم کا ایکچوئل کانسیپٹ سمجھانے کی اگر کو کاوش، تو آپ کو تکلیف پہنچ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1 یا 2 ہیئرنگز کے اندر ہائی کورٹ میں یہ کیس اڑ جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے طریقے سے اڈیالہ جیل کے اندر رات 9 بجے تک کہ اس کیس کی ہیئرنگز چلیں، پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو فیصلہ محفوظ ہو گیا، پھر وہ فیصلہ 3 ہیئرنگز کے اوپر نہیں سنایا جا سکا، اور جب سنایا گیا تو میں اس جج صاحب کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جوڈیشل جو ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر ایک اور بدنما داغ ہے۔ اس جج نے اس دنیا میں بھی حساب دینا ہے، اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کام کرنے والی، تحقیق کرنے والی ایک یونیورسٹی کو بند کرنے کا مرتکب ہو کے آخرت میں بھی انشاءاللہ جواب دے گا۔ مگر یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی، یہ کاوش بھی جاری رہے گی، اور یہ یونیورسٹی بھی انہی کے پاس واپس آئی تھی جن کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے لوگوں نے یہ یونیورسٹی تعمیر کی۔ لوگوں کا اعتماد اور اعتبار عمران خان صاحب کی ذات پر تھا اور آج بھی ان کی ذات پر ہے۔ یہ یونیورسٹی انشاءاللہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ اسی ٹرسٹ کے پاس آئے گی جس ٹرسٹ سے یہ یونیورسٹی چھینی گئی۔ اور ایک اور بات، آپ سیاست کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اب سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس بات کی مکمل تسلی رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد، ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد، ان تمام ٹرسٹوں کا حساب ہوگا جہاں سے لوگ ٹرسٹ کا نام بنا کر ذاتی مالی منافع حاصل کرتے رہے۔ میں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ خاتون ہے، میں کوئی اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتا خواتین کے بارے میں، لیکن ان سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جنوبی پنجاب میں گئیں، آپ نے وہاں پر پیپر کینسل کروا دی، جتنے کہ آپ انعامات تقسیم کر کے آئیں اس سے زیادہ پیسے آپ کی سیکیورٹی کے اوپر لگ گئے، اور پھر پوری قوم میں سے آپ نے مینج کر کے لوگوں کو آگے کیا، اور آپ ماں بننے کے منصب پر فائز ہونے کی خواہش مند ہوئیں۔ ایک اچھی بات ہے، بڑا ماں کا جو منصب ہے بڑا مقدس منصب ہے، لیکن جن ماؤں نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے آپ انہی ماؤں کو ان کی ماں رہنے دیں، آپ خام میں ان کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو ماں کا درجہ دینا چاہتا ہے، کس کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ اس قسم کی بونڈی قسم کی میڈیا کوریج کر کے آپ پتہ نہیں دنیا کو کیا امیج دینا چاہتی ہیں۔ اور وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، اب ان کے منہ سے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ میں کو بات ایسی نہیں کرنے لگا، آپ فیصلہ کر لیں۔ عطا تارڑ صاحب اگر یہ کہیں کہ وہاں کے بچے کارٹون دیکھتے تھے تو میں کیا اس کے اوپر کامنٹ کروں؟ جن کا اپنا کردار کارٹونوں والا ہو، جو انگلیوں پر ناچنے والے ہوں، جو اشاروں پر ناچنے والے ہوں، جو صبح و شام مدح سرائی کر کے ان سیٹوں کے اوپر پہنچے ہوں، وہ اب لوگوں کو تانے دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک آخر میں اس فیصلے کی میں بھرپور کنڈمنیشن کرتا ہوں کہ جس بھونڈے طریقے سے وہاں کے سٹوڈنٹس کو باہر نکالا گیا، ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، آپ نے باہر نکال دیا، کیونکہ آپ کی خواہش ہی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے علاوہ قوم کا کوئی بچہ پڑھے نہ۔
سر یہ بتائیے گا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ایک چیز جو ابھی پورٹرے کی جا رہی ہے کہ ایک مذاکرات بظاہر ہو رہے ہیں اور ایک مذاکرات پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور جو فیصلہ وہاں سے ہوگا یہ مذاکراتی ٹیمیں جو ہے وہ فیصلہ پڑھ کے ایک طرح سے سنا دیں گے. اس حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو فیصلہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آیا ہے اس کا مذاکرات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا حکومت نے اپنا جو امیج بہتر کرنے کے لیے یا اسٹرینتھ بنانے کے لیے یہ فیصلہ کروایا ہے؟ اس حوالے سے دیکھیے اس فیصلے کا مذاکرات کے اوپر اثر تو پڑے گا، رویوں میں تلخی آئے گی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ رویوں میں تلخی آلریڈی آ چکی ہوئی، لیکن مذاکرات کے لیے جو 31 جولائی کی ڈیڈ لائن ہے، 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، وہ 31 جنوری تک مذاکرات جاری رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. دوسرا جو آپ کا یہ سوال تھا کہ اصل مذاکرات یا کہاں سے لکھا ہوا فیصلہ آئے گا، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کچھ ملاقاتوں کے اوپر بڑی پریشانی کا اظہار ہے، انہیں وسوسے آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، آتے رہنے چاہیے، اچھی چیز ہے، شاید ان کے وسوسے آنے کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے، لیکن مذاکرات جس جگہ پر حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں وہیں پر ہو رہے ہیں، اور اگر حکومت اب واضح طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی. میں کیٹیگوریکلی یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو سر یہ بتائیے گا کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو آگے لاہ عمل کیا ہوگا؟ احتجاج ہوگا؟ کیونکہ آپ کے تو پہلے احتجاج کے اوپر جو ہے وہ 21 تک آ چکی ہے، تو تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کا آگے کیا لاہ عمل ہوگا؟ نہیں، احتجاج ہی ہوگا جی، ظاہر ہے احتجاج آپشنز میں سے ایک آپشن ہے. پارلیمنٹ کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1.5 ہفتہ سے جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کے اندر پارلیمنٹیرینز احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت تو آج میرا خیال ہے 1 ہفتے کے بعد پہلی مرتبہ اپنا کورم بچانے میں کامیاب ہوئی ہے. گزشتہ روز جب وزیر اعظم موجود تھے تو اس وقت بھی کورم پورا نہیں ہو سکا. پارلیمنٹ کے اندر تو احتجاج جاری رہے گا، لیکن پھر ظاہر ہے سڑکوں کے اوپر ہی احتجاج ہوگا. لیکن شاید اب احتجاج کو روکنے کے لیے 26 نومبر والی سچویشن نہیں ہوگی، گولیاں نہیں چل سکیں گی، اور یہ احتجاج بہت میسو اسکیل کے اوپر ہوگا. جی کیا بیک ڈور مذاکرات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہے، تو لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ بیک ڈور مذاکرات کا بتا دیا، جس میں آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو بھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی وہ حکومتی ارکان سے ہوگی. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، کوئی 4 گھنٹے میٹنگ نہیں ہوئی جی. یہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو اصل خبر ہوتی ہے اس کے اندر سے بعض اوقات جو سسپینس کریٹ کرنے کے لیے کنسپیریسی تھیریز نکالی جاتی ہیں وہ ایکچول خبر سے زیادہ مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں. اور بس یہ معاشرہ ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ ہم سنسنی کو یا اس قسم کی چیزوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. مذاکرات وہی ہیں جو ہو رہے ہیں. جو بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اس کا واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ وہ ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر گور صاحب نے خود بھی کہہ دیا اور تمام لوگ اس بات کو اون کر چکے ہیں. تو اس ملاقات کے اوپر ایک ملاقات کے اندر مذاکرات نہیں ہوتے. دیکھیں میں آپ کو ایک اس میں تھیری دے دیتا ہوں کہ اگر بفرض محال یہ بات مان لی جائے کہ بیرسٹر گور صاحب کے مذاکرات وہاں پر ہو رہے ہیں اور یہاں پر اگلے 4-5 دن، تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، 5 دن میں کمیٹی نہیں بنتی، تو پھر ان مذاکرات کی کیا حیثیت ہو جائے گی؟ جب ہم کال آف کر دیں گے، جب ہم مذاکرات ہی کال آف کر دیں گے تو پھر پس پردہ رابطوں کی تو کوئی صورت باقی نہیں بچے گی. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں سامنے ہیں اسی پر اتفاق کریں. بڑا سیراسل ڈسکشن اسی پہ ہو رہی ہے اور وہی سب کچھ فائنل چیزیں. یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت ان مذاکرات میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں، موقف تو ہمارا ساروں کا یہی ہے کہ حکومت کے بس میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہی کہہ رہے تھے 9 ماہ سے کہ سلسلہ سارا ہمارے قبضے میں ہے، اختیارات ہمارے پاس ہیں، فیصلہ ساز ہم ہیں، فیصلہ ہم کرتے ہیں. ایک ملاقات تو وہ کروا نہیں سکے خان صاحب کے ساتھ. تو ریلیف جو ہے وہ حکومت نے ہی یہ بات باور کروائی تھی کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں ان مذاکرات کے اوپر. تو اگر وہ آن بورڈ ہوئے تو ریلیف مل جائے گا. اور یہ ریلیف نہیں ہے جی. ریلیف کیا مانگ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا آپ کیس ختم کر دیں، ہم نے تو نہیں کہا آپ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ جس طرح ایک سابق وزیر اعظم راتوں رات طیارے پہ بیٹھ کے بھاگ گیا تھا اور اس کی فیملی کو اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں تھا پتا، وہ بیچارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سابق وزیر اعظم صاحب پاکستان سے فلائی. ہم تو اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کریں، نمبر 1، تاکہ ہم مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، جو غیر جانبدار آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا. جی صدر صاحب، کل اسپیکر پنجاب اسمبلی آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب کا جو الیکشن جیتے ہیں، پی ٹی آئی جیتی تھی، اس میں انہیں ججز کی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی. واضح طور پر انہوں نے 2 نام لیے ہیں.
तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जदीद एस्टेब्लिशमेंट की हमायत अब जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को हासिल हो गई है? मैं तो वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ जी, हासिल हो क्या गई है, उनको तो लाया गया है इक़्तिदार के अंदर। जो साबका स्पीकर साहब ने बयान दिया है उसके मुताबिक अगर हमायत हासिल होती तो फिर इमरान खान के पास 2018 में 2/3 मेजॉरिटी होती। उसकी तो 40 सीटें आपने पी ली ताकि उसे कंट्रोल रखा जा सके। और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से आई है और जिस तरीके से इसे लाया गया है वो तो सारी दुनिया के सामने है। लाने वाले कौन है, मुसलत करने वाले कौन है, किन की आशीर्वाद के साथ आए हैं, और उसका बरमला इजहार मेरा ख्याल है एक हफ्ता नहीं गुजरने देते वजीर आजम साहब, जितनी शिद्दत के साथ उन्हें याद करवाना पड़ता है कि जनाब हम ही ताबेदार थे तो हम ही ताबेदार हैं तो हमें ही रहने दिया जाए।